اس موقع پر جس موضوع کو لے کر بات کرنی ہے یہ انتہائی پرمغز اور اہم ترین موضوع ہے، بلکہ جتنی بھی دنیا میں ہم مضامین کا انتخاب کر سکتے ہیں، جب تک ان مضامین کو اس مضمون سے نہیں ملائیں گے تب تک مضامین ناقص رہ سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہے قرآن کریم، عنوان ہے قرآن کریم، اور اس سے ریلیٹڈ اور اس سے ملحق جتنی بھی مضامین ہو سکتے ہیں ان میں سے خاص چیزوں کو سامنے لایا جائے گا۔ پہلے ہی ہم نیت کر لیں کہ جو بھی کچھ ہم سنتے ہیں یا سنیں گے، کہنے والا، متکلم، سننے والے لوگ یہ طے کر لیں کہ اصل میں اللہ کے یہاں اجر، ثواب اور بدلہ مثبت طور پر تب مل سکتا ہے کہ جب ہم سیکھیں، اس کے بعد براہ راست سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ پوری شریعت کے خلاصے کے طور پر اگر ہم سمجھیں وہ 4 ہی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دنیا میں رہ کر زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں، عمل کریں اور اس کو امت تک پھیلائیں۔ یہی 4 چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔ براہ راست قرآن کریم کی تاریخ، قرآن کریم کے مضمون پر جب آئیں گے تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آخر میں نازل فرمایا، اور اس وقت قرآن کریم کے بعد کوئی ایسی دوسری کتاب نہیں ہے جو قرآن کے بعد نازل کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے قرآن کریم سے پہلے صحف، صحائف اور براہ راست انبیاء پر کتابیں نازل کی گئی، مثلا تورات، انجیل، زبور۔ اہم نبی اور رسولوں پر یہ کتابیں نازل کی گئی۔ ایک تفصیل کو چھوڑ کر اس موقع پر اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ ان تینوں کتابوں سے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی گئی کہ آیا یہ محفوظ رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ کتابیں جو پہلے آسمان سے نازل کی گئی تھی انہیں کلام اللہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں ان کو، اس طور پر کہ وہ براہ راست لکھا دی گئی، تورات، انجیل، زبور۔ لیکن زبور جس موقع پر نازل کی گئی، تورات جس موقع پر نازل کی گئی، انجیل جس موقع پر نازل کی گئی، اس وقت کے انبیاء نے، موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت کو سمجھا دیا کہ یہ کتابیں منزل من اللہ ہیں، اس میں احکام موجود ہیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ انبیاء، انہوں نے اکثر حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے رد و بدل کیا، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا الٹا انبیاء کے مخالف ہو گئے۔ اور آج کی تاریخ میں جب ان کتابوں کو آپ تلاش کریں گے تو کتابیں دنیا میں، بر صغیر میں بھی، پوری دنیا میں کسی بھی کونے پہ آپ جائیں تو تورات ملے گی، تورات ہے، انجیل بھی ہے، تمام کتابیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن اس میں حقیقی معنوں میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو وہاں پر رد و بدل پائیں گے، تحریف پائیں گے، کتابیں محفوظ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ انجیل کو تلاش کریں تو صحیح معنوں میں آپ کو انجیل نہیں مل سکتی، لکھی ہوئی ملے گی، طے کرنا مشکل ہے منزل من اللہ والی کون سی ہے۔ اس طرح اور بھی کتابوں کے ساتھ معاملات ہیں۔ جب آتے ہیں ہم آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب، کتاب اللہ، تو اس معاملے میں مختصر سا جملہ یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ آج کی تاریخ تک جب سے یہ نازل کی گئی اللہ کے رسول پر، زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا ہے، اس اعتبار سے کہ کہیں کوئی یہ کہے کہ تحریف ہو سکتی ہے۔ اس کی دراصل بنیاد اور وجہ یہ ہے، جب یہ قرآن کریم اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا بالترتیب اور بالتدریج، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ایک اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو یہ کلام آپ پر نازل کیا ہے، ہم جو یہ قرآن آپ پر نازل کر رہے ہیں، اس کو آپ یاد کریں، اس کو آپ لکھیں، اس کو آپ محفوظ کریں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ البتہ حفاظت ہم خود کریں گے۔ گویا کہ ایک اشارہ مل گیا کہ دنیا میں اگر کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت اس لیے کھڑی ہو جائے کہ وہ یہ چاہے کہ تورات اور انجیل کی طرح ہم اس میں بھی تحریف کر ڈالیں گے اور اس پر ایک مشن، اس کے لیے مشن ایک چلائیں گے، تو اللہ نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس کا باضابطہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ تحریف نہ ہونے کی میں ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں، مثالیں بے شمار ہیں۔ میں تاریخی اعتبار سے تحریف نہ ہونے پر ایک مثال آپ کے لیے کافی ہوگی۔
نام سب کو پتہ ہے، اس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ اس دور کی تاریخ کیا ہے؟ وہ خود کس پیمانے کا شخص تھا، اس کا علم، اس کا رعب، اس کی حکومت اور اس کا انداز حکومت، علماء کے ساتھ ان کا ورتاؤ اور علماء سے ان کا بیہو کیسا تھا، عوام کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے اور ان کا رعب کتنا تھا، پورا جب آپ پڑھیں گے تو ایک شکل سے آپ کو آئے گی، صورت آئے گی کہ اس وقت کی صورتحال کیسی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جو اعلان کیا تھا کہ میں قرآن کی حفاظت کراؤں گا کسی بھی موقع پر، پتہ چلا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی متعین ہو اللہ کے ہاں اس سے کرائیں، بلکہ اللہ جس سے قرآن کریم کی حفاظت کرائیں گے وہ اللہ ہی کے علم میں ہوگا، کوئی خاص بندہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ چنا ہو، پہلے سے ہی گیا ہو۔ اللہ کسی سے بھی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری وہ انجام دلوا سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے متعلق آتا ہے وہ کہیں سفر پہ تھا تو کھڑکی پر ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت میں مشغول تھا، تو پہنچا اس موقع پر جہاں پر خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے دوران کسی گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں ضیافت نہیں کی جاتی اور کھانا نہیں دیا جاتا، رہن سہن سے انکار کیا جاتا۔ قرآن نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ ان گاؤں والوں نے، ان بستی والوں نے ضیافت سے انکار ہی کر دیا، اور ضیافت سے جو انکار کیا اس کے لیے قرآن کریم نے جو جملہ استعمال فرمایا ہے وہ ہے فَأَبَوْا، ابو انکار کرنا۔ پڑھنے والا جب پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ اب فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا پڑھ رہا تھا، با کے اوپر دو نقطے ڈال کر فَأَتَوْا۔ تو اتو کے معنی یہ سامنے آ رہے تھے کہ انہوں نے ضیافت کی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ آداب و اخلاق کی رعایت کی ہے ان کے لیے، اور انہوں نے اپنی جگہ ان کو جگہ دے دی، انہوں نے اپنے پاس ان کو بٹھایا۔ گویا کہ ایک مفہوم ایسا نکل رہا تھا جو براہ راست منزل من اللہ جو قرآن میں موجود تھا اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، صرف نقطے کی تبدیلی سے۔ تو اس وقت اس کے دل میں یہ بات آئی کہ سب کچھ اپنی جگہ، تمام چیزیں اپنی جگہ۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ صورتحال سامنے دیکھی کہ قرآن کریم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور اس میں تحریف ہو رہی ہے، ابو کو اتو پڑھا جا رہا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوا۔ تو حکومتی سطح پر اس نے یہ ارادہ کیا، عزم کیا، سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ قرآن کریم کے لیے نکات اور حرکات اور سکنات کا ایک ضابطہ بنا دیا جائے اور اس کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نکات، سکنات، حرکات، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں سے کام لیا اور اس کو استعمال کیا اور حکومتی سطح پر اس کام کو انہوں نے کرایا۔ یہ میں نے صرف اس لیے پیش کیا اس واقعے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ آج کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، پورا عالم آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سینے میں قرآن لے کر ہیں اور بزرگ سے بزرگ تر بھی حافظ ہو رہا ہے۔ ہماری علم میں ہے کہ 90 سے زائد 95 عمر والا شخص بھی سال میں 1.5 سال میں حافظ قرآن ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ گویا کہ قرآن کریم کے متعلق پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی کہ اس کو آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ آپ ناول پڑھیں، آپ تاریخ پڑھیں، آپ کوئی بھی کتاب کی پڑھنا چاہیں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد، اس کو یاد کرنے کے بعد یہ کہنا کہ شاید میں کر چکا پورا یاد، ایسا ممکن نہیں، مشکل ہے۔ تاہم قرآن کریم کی جب بات آتی ہے تو اتنا آسان اللہ نے اس کو کیا ہے، اس کو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود یاد کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں دور فرمایا کرتے تھے اور عام دنوں میں اس کو لکھواتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے۔ اور کتنی ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شروع میں ہی اس کو یاد کیا اور پھر آگے جا کر حفاظ بنتے چلے گئے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات جو ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ قرآن کریم سے متعلق جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ جتنی بھی کتابیں دنیا میں آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ اس کے متعلق ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، یہ بات طے ہے کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی تحقیقی کتب آئی ہیں اور تحریرات آئی ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تحریر، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر ہے وہ صرف کتاب اللہ ہے، اور اس کا اعتراف صرف ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اس پر ایمان لایا، بلکہ اس کا اعتراف ہر فرد کو ہے۔
ان کو بھی ہے جو منکر قرآن ہے، ان کو بھی ہے جو منکر اللہ ہیں، دنیا کے ہر انسان کو اس کا اعتراف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر موقع پر پڑھی جاتی ہے، ہر وقت پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے۔ اسی مناسبت سے جب آپ اس کو دیکھیں گے، نام بھی اس کا قرآن ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، فرقان ایک نام ہے اس کا، قرآن اس کا نام ہے، کتاب اللہ اس کا نام ہے۔ تو قرآن کے مفاہیم میں جو سب سے اہم اور آسان مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ رات کو بھی پڑھتے، دن کو بھی پڑھتے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو زیادہ تر یہی کتاب پڑھی جانے والی ہے اور اسی کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ارشادات میں، اپنے اقوال میں قرآن کے نزول کی جو ترتیب اور اس کا طریقہ جو تھا وہ بھی واضح فرمایا۔ تو اس کی ایک تفصیل ہے احادیث کی کتاب میں، فضائل قرآن کے عنوان سے وہی کس طرح نازل ہوتی تھی، اس کو ایک ایک کر کے محدثین نے احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے۔ تاہم یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انتہائی ٹھنڈک میں بھی شدت کی سردی ہے، اس کے باوجود جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کیفیات آپ پر ایسی طاری ہو جاتی تھی کہ آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا، یعنی اتنی شدت ہوتی تھی وحی میں، بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نازل ہوا قرآن تو نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے ران پر تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ ران ہی نیچے ختم ہو گئی، اور ایک موقع پر وہی جب نازل ہوئی تو آپ سواری پر سوار تھے تو وہ اونٹ ہی نیچے بیٹھ گیا، اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا جب قرآن کریم وحی کی شکل میں نازل ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور سب سے پہلی جو آیات ہیں وہ ہیں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اچھا، اس ضمن میں ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم وہ کتاب ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے سامنے یہ پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، آسمانوں کے سامنے پیش کیا، تو تینوں نے مل کر انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، سب نے کہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جب حوالے کیا گیا یہ امانت حوالے کی تو اللہ کے رسول نے اس کو لے لیا۔ اس کا کیا پس منظر ہے کہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، آسمان، زمین، وہ برداشت نہیں کر پائے، اور اس سے نیچے، اس سے آگے چلے جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ یا اللہ، مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، آپ سے کلام کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کلام نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، لن ترانی، سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ لیکن شوق موسیٰ علیہ السلام کا شوق پھر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی، اور کوہ طور پر وہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انتقال کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہوش میں ان کو لایا۔ یہ جو تجلی تھی دراصل اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی تجلی تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم بھی اسی تجلی کی طرح ہے جو تجلی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی، اور جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ اتنے عظیم الشان پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر، طاقتور پیغمبر، وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ پتہ چلا کہ وہی تجلی جو وہاں گری، اسی طرح وہی تجلی قرآن کریم بھی ہے، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے سینے پہ لے لیا، انسانوں نے اس کو لے لیا، ہم اور آپ جیسے کمزور لوگ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس کے پیچھے دراصل یہ ہے کہ جب قرآن کریم اللہ کے رسول پہ نازل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 3 ادوار سے حضور کو اس کے لیے گزارا۔ ایک تو یہ کہ جب آپ 4 سال کی عمر میں تھے تو آپ کا آپریشن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی طاقت ڈال دی، اس سے طاقت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جب 10 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو ایک آپریشن ہو گیا، شق قلب، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے نورانی طاقت دلوا دی۔ چونکہ یہ 2 عمریں، 4 سال کی عمر میں بھی بچہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہوتی، 10 سال کی عمر میں بھی بچہ حرکتیں کرتا ہے پسندیدہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو پہلے سے ہی اس سے محفوظ کر لیا۔ اب جب باری آئی اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام ہی حوالے کرنا ہے اللہ کے رسول کے، اور اللہ کا کلام تجلی ہے، اور تجلی مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو نازل کرنے سے پہلے ایک اور آپریشن کرایا، اور غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا کلام نازل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل کے ذریعے، کہیے میرے رسول سے اقرأ، پڑھیے،
ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، اور تیسری مرتبہ جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ نزول کے اعتبار سے یہ مختصر سی ترتیب ذہن میں بٹھانی ہے کہ تجلی چونکہ برداشت نہیں ہو پاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دے دی اللہ کے رسول علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم آپ کے سینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا۔ اچھا، اس ضمن میں ایک ذہن میں بٹھا لیں بات، پھر معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو جانا تھا، چونکہ وہاں براہ راست ملاقات مقصود تھی، براہ راست کلام مقصود تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک اور آپریشن کرایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت اللہ کے رسول کے دل مبارک میں ڈال دی کہ آپ آسمانوں کی سیر بھی کر گئے، آپ بہت آگے چلے گئے، جبرائیل بھی پیچھے رہے، فرشتے پیچھے رہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کی روشنی میں یہ پورا واضح ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنا۔ بہرحال قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہو گئی لوح محفوظ میں، تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک ساتھ نازل ہوا قرآن، اور اس کے بعد بالترتیب ضرورت کے مطابق کبھی مکہ میں، کبھی مکہ اور مدینہ کے درمیان، کبھی مدینہ میں نازل ہوا، کبھی آپ سواری پر ہیں، کبھی آپ آرام میں ہیں، کبھی کسی جگہ گفتگو میں ہیں، کسی بھی موقع پر آپ جب اللہ کو ضرورت پڑی، انسانیت کے لیے ضرورت کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اس وقت جو قرآن کریم کی ترتیب ہے الف لام سے لے کر آخر تک، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جو نزولی ترتیب ہے، نزولی ترتیب الگ ہے۔ اس وقت جو قرآن جمع کیا گیا ہے 6666 آیتوں کی شکل و صورت میں کم و بیش، تو یہ وہ صورت نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے جو نزولی ترتیب تھی۔ قرآن کریم جب نازل ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام پر، تو اس میں ایک چیز ذہن میں بٹھانی ہے کہ مکہ میں جو قرآن کریم نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور مدینہ میں جو نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ اسی لیے 114 صورتیں آپ قرآن میں دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہاں پر کسی صورت کے شروع میں مکی ہے، کہیں مدنی ہے، لیکن اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں پر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ جہاں پر مدنی آیات کو مکی میں شامل کیا ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی آیات کو مدنی صورتوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا اصول ہمارے مفسرین اور محدثین نے یہ بتایا کہ دراصل اس کو آسان کر کے پیش کیا گیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا وہ مکی کہلائے گا، اور ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلائے گا۔ مجموعی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں قرآن کریم ضرورت کے مطابق بالتدریج نازل ہوا، اور اس میں سب سے بڑا اشارہ آپ کو اور مجھے یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی خاصیت تو یہ ہے کن فیکون، کن پھر ہو جاتی ہے بات، ایک ساتھ بھی نازل کر سکتے تھے، جس طرح تورات انجیل زبور کے معاملے میں ہے، پوری کائنات کو اللہ ایک ساتھ بنا سکتے تھے، لیکن قرآن ہی میں موجود ہے، 6 دن اس میں صرف کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دراصل یہ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے ہے کہ آپ بڑے مشن پر جب آپ کام کریں گے، آپ کو پوری دنیا میں مثبت انقلاب پیدا کرنا ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، تو آپ کو جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو ایک اصول سامنے رکھنا پڑے گا، آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی، آپ کو تدریجاً کام کرنا پڑے گا، ورنہ بنیادی کمزور رہے گی، اور اس کے بعد کام ہو نہیں پائے گا، مشن آگے چل نہیں پائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی اس مدت میں، ایک خاص چیز اس میں رکھنی ہے، اس میں بڑی سختیاں اٹھانی پڑی۔ ان سختیوں میں سے، ان مشکلات میں سے پہلی مشکل کہ جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو پہلے ہی اہل کفر اور نہ ماننے والے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں من گڑھت بات، اپنی طرف سے بات بیان کرنا اور منسوب کرنا اللہ کی طرف، یہ سب سے بڑا الزام تھا اللہ کے رسول پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالترتیب اس کو رد کیا۔ قرآن کریم میں جب آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین طٰہٰ، یہ سب حروف مقطعات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا، تحدی دے دی کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ من گڑت بات ہے، حضور کی اپنی طرف سے ہے اور منسوب اللہ کی طرف کی جاتی ہے، میرا تمہیں چیلنج یہ ہے کہ تم کاف ہا یا عین صاد بنا کے لاؤ۔ اس میں بھی وہ پورے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضور اپنی طرف سے بات کرتے ہیں تو کم از کم 10 صورتیں لاؤ یا ایک صورت لاؤ۔
اللہ نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا اور یہ بھی طے ہے کہ تم کر بھی نہیں سکتے، تم ایسا کلام لا بھی نہیں سکتے، بلکہ تاریخ مورخین نے لکھا کہ کچھ لوگ تیار ہو گئے، پھر وہ جنگل گئے، وہاں انہوں نے مہینوں گزارے، کاغذات لکھتے لکھتے انہوں نے تحریریں لکھتے تباہ کر ڈالی، آخر میں آ کر انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لکھ دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور وہ قرآن کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ ان قرآن کریم کا ادب، قرآن کریم کی فصاحت، قرآن کریم کی آیتوں کا آپس میں ربط، قرآن کریم کے الفاظ کی طاقت، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی کی طاقت جب انہوں نے دیکھی، وہ خود سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں تب بھی دعویٰ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ نہیں یہ تو ہم ایسا کلام لا سکتے ہیں، 10 صورتوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، 1 صورت کی بھی ضرورت نہیں ہے، حروف مقطعات بھی نہیں، ایک بات لاؤ، فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک بات، اس جیسا ایک کلام، اس جیسا ایک جملہ بنا کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تحدی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج تھا ان کو، لیکن یقیناً یہ چونکہ کلام اللہ تھا، اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں تھا، یقیناً وہ اس معاملے میں کامیاب کیسے ہو سکتے تھے۔ بلکہ آخر میں اس معاملے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان اہل کفر اور اہل تعصب جو تھے، جب انہوں نے زیادہ سختی کی اس معاملے میں اور انہوں نے کہا نہیں یہ حضور تو اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، من گھڑت بات، تو اللہ تعالیٰ نے 29 پارے میں آپ پڑھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب انداز سے ان کے ساتھ مخاطب ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تم یہ کہتے ہو کہ محمد اپنی طرف سے بات بیان کرتا ہے اور منسوب کرتا ہے میری طرف، وَلَوْ تَقَوَّلَ، تقوّل کہتے ہیں من گھڑت بات کو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرض کرو ہم نے تمہاری بات مان لی، مانی نہیں بلکہ فرض کرنا ہے، کبھی کبھی کوئی بات فرضاً مانی جاتی ہے ان کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہیے یا رسول اللہ تمہاری بات 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں، فرض کرے مانتے ہیں، تو کہ محمد اپنی طرف سے بات بیان کر کے میری طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لوں گا، میں ایسا کرنے نہیں دوں گا، ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لوں گا، دائیں ہاتھ کو پکڑنے کا مطلب ہے من گھڑت بات بیان کرنے نہیں دوں گا، اور یہاں تک کہ اگر پھر بھی بیان کیا گیا، پھر بھی تمہارا جو مفروضہ ہے، تمہاری بات اگر ہم فرض کرنے مان لیں، تو اگر پھر بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں تو میں شہرک کو بھی کاٹ ڈالوں گا، لَقَطَعْنَاهُ مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ ان کی شہرک کو کاٹ دیا جائے گا۔ شہرک کو کاٹ ڈالنے جو تعبیر کیا گیا ہے، انسان کے اندر شہرک جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ بچائے ختم ہو گئی تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا، اشارہ اس طرف ہے کہ ایسا کام کرنے نہیں دوں گا، پھر اس وقت تم یہ کہو گے کہ ان کو بچاؤ، ان کا ساتھ دو گے، تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کچھ آیتیں ہیں، ان آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ فرض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں تمہاری بات 2 منٹ کے لیے مان لی جائے، اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو اصل میں وہ صحیح نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، حضور اپنی طرف سے بات بیان نہیں کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ میری طرف سے کہتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ حضور کہتے ہیں وہ میری ہی طرف سے ہیں، وہ الفاظ ہوں، وہ معانی ہوں، سب کچھ میری طرف سے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ آپ دیکھیں گے وہ حضور کے ہوتے ہیں، لیکن معانی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف۔ اسی لیے قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، یہ ایک وہ جو ہم پڑھتے ہیں براہ راست وہی الفاظ بھی معانی بھی، اور ایک وہ ہے جس کے معانی جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ اللہ کے رسول کے، یعنی حدیث جس کو اقوال رسول کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کہا جاتا ہے۔ تو ایک ذہن میں یہ بات بٹھانی کہ اس وقت بڑی سختیاں ہوئی کافروں کی طرف سے، اہل کفر کی طرف سے، اہل شرک کی طرف سے، کہ سخت سے سخت اعتراضات کیے کہ اللہ کے رسول مجنون ہے نعوذ باللہ، شاعر ہے نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اس کا رد کیا کہ یہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سب کو سمجھ میں بھی آ گیا، اور ایک وقت آیا جوگ در جوگ اسلام میں آنے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قرآن کریم سے متعلق یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی کہ چیلنج بھی ہوا، اعتراضات ہو گئے، اللہ کی طرف سے بھی تحدی ہوئی، اور اس وقت کے اعتراض کرنے والے
اس کے مخالف جو کھڑے ہو گئے تھے کسی بھی موقع پر کامیاب نہیں ہوئے، اور آج کی تاریخ تک الحمدللہ قرآن محفوظ ہے، قرآن مربوط ہے، اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں بٹھا دیا جائے، جتنا اس وقت قرآن نازل ہوا تھا، جتنا اس وقت لکھا گیا تھا، جتنا اس وقت مرتب کیا گیا، جو کچھ نازل ہوا وہ سب کچھ اس وقت موجود ہے، نہ اس میں کبھی کچھ کمی تھی نہ رہ گئی، ہر اعتبار سے یہ مکمل اور محفوظ ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم سے متعلق تیسرے مرحلے پر جو ہمیں سمجھنا ہے، قرآن کریم کے اندر کس طرح کے مضامین ہیں۔ مجموعی طور پر یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، اللہ کہتے ہیں میں رب العالمین ہوں، اور اللہ ہی نے قرآن میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں، گویا کہ اللہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، اللہ کے رسول پوری انسانیت کے لیے ہیں، اور قرآن کریم بھی پوری انسانیت کے لیے ہے کہ الف الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین۔ اس رب العالمین نے قرآن نازل کیا، یقیناً وہ خاص کسی قوم کے لیے نہیں ہوگا، پوری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ جنات کے لیے ہے۔ ایک موقع پر جنات سے اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جب جنات نے قرآن سنا تو کہنے لگے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب کلام سنا۔ تو یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کے اوپر انہوں نے ایمان لایا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی قوموں میں چلے جاؤ اور قرآن کی دعوت کو پیش کرو، انہیں قرآن سکھاؤ، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ غرض قرآن کریم ہدایت کا یہ ہدایت ہے، بس اسی سے ہدایت ملتی ہے ہر انسان کو، اور قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں جو مضامین، مرکزی مضامین ہیں، مرکزی صرف 3 ہے وہ۔ ایک تو آپ کو قرآن کریم میں توحید ملے گی، اللہ تعالیٰ 10 غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موقع پر شروع سے ہی جو آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے آخر تک آپ پڑھ لیں، خاص کر مکی صورتوں میں، وہاں پر آپ کو یہ 3 مضمون ملیں گے۔ اس میں سے پہلا مضمون ہے توحید، یعنی اللہ کو یکتا ماننا، ایک ماننا۔ اللہ نے اپنا تعارف خود ہی پیش کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ایک یا 2 خدا ہوتے، معبود ہوتے تو دنیا تباہ ہوتی، اور اس کو آسان تر سمجھانے کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے آج تک تباہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر 2 معبود ہوتے تو یقیناً تباہ ہو چکی ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک دنیا قائم ہے، اور یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ بھی ایک ہیں، اللہ کی طاقت بھی ایک ہے۔ اکیلے جب اللہ ہیں، طاقتور ہیں، یقیناً کوئی خرابی نہیں آ سکتی کائنات کی اس نظام میں۔ اسی لیے سورج، ستارے، چاند اپنے اپنے اصول پر، اپنے اپنے ضابطے کے تحت اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں ان میں سے ایک تو توحید، نمبر 2 رسالت، انبیاء کی تاریخ، انبیاء کے بارے میں، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ آپ کو رسول ماننا، آپ کو صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ آپ کو اس کے ساتھ رسول بھی تسلیم کرنا ہے، آخری رسول تسلیم کرنا ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے قرآن کا مرکزی، وہ ہے آخرت، کہ گویا کہ ایک انسان حقیقی معنوں میں تب جا کر مومن بنے گا قرآن کی زبان میں کہ توحید اس کے دل و دماغ میں آئے، اور پوری زندگی میں اس کو وہ اپنائے، رسالت پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ ان تینوں مضامین میں سے اگر کوئی ایک مضمون ایسا ہو کہ زندگی میں نہیں آیا اور ایمانیات میں اس کو داخل نہیں کیا تو یقیناً ایک انسان صحیح معنوں میں اللہ کے یہاں مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم جہاں یہ ہدایت ہے، جہاں یہ 3 مضامین قرآن کریم میں ہیں جس پر ہر انسان کو چلنا ضروری ہے، وہیں پر انسان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جب نازل کیا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ترقیاں، قیامت تک ہونے والی انکشافات، قیامت تک ہونے والی نئی چیزوں کا بھی انکشاف پہلے ہی قرآن نے کر دیا ہے، اور قرآن نے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ دیا۔ یہ کچھ مختصر سی گفتگو تھی، اس میں جو بھی کچھ آیا اللہ تعالیٰ نے بلوایا، کوشش کی کوئی بہتر باتیں آ جائیں، بہتر کچھ آ جائے سامنے۔ اس میں جو کمیاں رہی ہوں گی اللہ معاف فرمائے،
جو کچھ اچھا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ کمیاں رہتی ہیں وہ انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر میں خود عمل کروں، اس پر عمل پیرا ہو جاؤں اور اس کو میں زندگی کے لیے لاہ عمل بناؤں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، جوان، بزرگ اور خواتین ہیں، سب امت کا ایک ایک فرد وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ یہ قرآن ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ ہے اور راستہ دکھانے کا، سیکھنے کا، صراط مستقیم کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کو ہم اپنے لیے راہ نجات تصور کریں اور قرآن کی طرف آ جائیں اور اس کو لے لیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری نصرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے اور آپ کی بھی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔